جیسے زندگی کے اور ضابطے چال چلن بتایا ہے، اسی طرح ایک نکاح مسنونہ کا بھی ایک بہترین عمل ہمیں سکھایا ہے۔ جس وقت دو مرد و خواتین مسلم جوڑے آپس میں جب ان کو نکاح اور شادی کے بندھن میں جب ان کو باندھنا ہو تو اس کے بھی ہمیں ایک بہترین آگاہی عطا کی ہے۔ شریعت اسلامیہ میں کوئی چیز ایسی ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی زندگی کا کوئی ایسا گوشہ خالی نہیں رکھا۔ ماں کی گود سے لے کے قبر کے اندھیرے تک اور آخرت کی بشارتیں بھی، جو کچھ ہونا ہے آنا ہے، وہ سارا کا سارا شروع سے آخر تک دنیوی اور اخروی زندگی کے رموز و اسرار ہمیں کلام مجید برہان رشید میں اور ایک مجموعہ احادیث مبارکہ میں ہمیں عطا کیا ہے۔ اگر امن اور سکون چاہتے ہیں تو دین کی طرف راغب ہوں اور رابطہ کریں، دین کے سامنے پیش ہوں، تو کوئی ایسی نکر کونا خالی نہیں ہے۔ ہر ایک عمل کے لیے ہمیں ایک بہترین سبق اور درس مل رہا ہے۔ تو ایسے ہی آج کے اس موضوع کی مناسبت سے نکاح مسنونہ اس کا جو ایک بہترین طریقہ ہے اس سے بھی ہمیں روشناس کرایا گیا ہے کہ ہم نکاح کے وقت ہم مسلم جوڑے کو آپس میں کس انداز اور طریقے سے جوڑیں، اور نکاح کے دوران، شادی کے دوران کس طرح ہم پیش آئیں اور کیسے انہیں جوڑا جائے، یہ سارا کا سارا ایک پروسیجر جو ہے وہ اس کے بارے میں ہمیں تعلیم دی ہے۔ لیکن آج اس اتنے بڑے عظیم عمل کے اندر جو غلط رسومات اور بدعات اور خرافات اور فضولیات اور اسراف جو اس قدر اس کے اندر داخل ہو چکی ہیں، اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اس قدر اس عمل کو مشکل بنا دیا گیا ہے، اس قدر اس کو وزنی اور بوجھل کر دیا گیا ہے کہ آج شادیاں کرنا نہایت مشکل ہو گئی ہیں۔ حالانکہ ہم تمام مذاہب دنیا سے بہترین ہمارا دین اسلام ہے، اور جس کے اندر نہایت شگفتگی، نہایت قرار اور نہایت آسانی ہے، لیکن ہم اس کو اس قدر بھولے ہیں، اس قدر بے راہ روی کا شکار ہوئے ہیں کہ شادیوں کے اندر اس قدر فضول خرچوں میں ہم گر گئے ہیں کہ اب جینا مشکل ہو گیا ہے۔ اس قدر نکاح کو ہم نے وزنی بنا لیا ہے اور شادیوں کو اس قدر ہم نے مشکل کر دیا ہے،
اس قدر گندی رسومات اس کے اندر ہم نے گسوڑ دی ہیں کہ آخرت کی تباہیاں تو ہیں ہی ہیں، دنیاوی اعتبار سے بندے کا جینا جو ہے یہ مشکل ہو جاتا ہے، بندے کا جینا دو بھر ہو جاتا ہے۔ آج یہ حال بن چکا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جناب سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے نوجوانوں، تم میں سے جو نکاح کی قدرت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، اور جو نہیں قدرت رکھتے وہ روزے رکھا کرو، اس لیے کہ روزہ شہوت کو توڑتا ہے۔ اور پھر سرکار نے فرمایا کہ سب سے بہترین نکاح شادی وہ ہے جس میں کم خرچ ہو اور جو سادگی سے ہو۔ اب یہ کس قدر حسین دین ہے اور کس قدر خوبصورت میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا کا فرمان ہے، لیکن ذرا آپ اٹھاؤ اس کو اور اس کے سامنے سارے ماحول کو اس کے سامنے اس فرمان کے سامنے لے کے آئیں ذرا کہ سرکار کا فرمان کیا ہے اور ہم کہاں پہ ہیں، ہم کہاں پہ ہیں۔ میں آپ سارے اس معاشرے کے حصہ ہیں، فرد ہیں ہم، اور یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان یہ ہمیں بار بار جھنجھوڑ رہے ہیں۔ جس دین کو ہم نے قبول کیا ہے، جس اسلام کے دائی ہم ہیں، جس کے مکلف ہم ہیں، اور جس کے بارے میں ہم سے باز پرس کی جانی ہے، اس کے بارے میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم سارے اس کے سپاہی ہیں، ہم سارے اس کے حصہ ہیں، اور ہم سب سے اس کے بارے میں پوچھا جانا ہے، ایک ایک سٹیپ پہ، ایک ایک منظر کے بارے میں، ایک ایک نعمت کے بارے میں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ہم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال ہونا ہے ہم سے۔ سرکار ایک مرتبہ تشریف فرمائیں، صحابہ نے اسی آیت کا یہی حصہ سرکار سے پوچھا، یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ تو سرکار نے پیالہ پانی کا اٹھا کے ایک گھونٹ بھر کے پانی کا نیچے رکھا نا، تو سرکار فرماتے ہیں یہ جو ایک گھونٹ بھی بھرا ہے نا، میں نے ایک گھونٹ پانی کا بھی پیا ہے، اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا۔ اور ہم دیکھیں آج ذرا ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ آج کی ہماری شادیاں، ہمارے نکاح اور سارے پروسیجر کو ذرا اس کو دیکھو ذرا کہ کس قدر کتنا ہم نے مہنگا بنا دیا، کتنا اوکھا بنا دیا ہے۔ آج غریب جو ہے وہ اپنی اولاد کی شادی کرنے سے بڑا قاصر ہے، تنگ ہے۔ نہ جانے کتنی بیٹیاں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے وہ ابھی تک بیٹھی ہوئی ہیں، بچیوں کی عمریں بیت گئی ہیں، عمریں بیت گئی ہیں، لنگ گئی ہیں، ابھی تک ان کا پجا نہیں بنا، ابھی تک قدرت نہیں ہے۔ جب پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی حالات نہیں ہیں کہ شادی کریں، ابھی استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ شادی کریں۔ حالانکہ میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو انتہائی ہمارے لیے سادہ فرمایا ہے، سرکار نے تو اس قدر اس سے سادہ فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں، سرکار دو علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بدترین ولیمہ شادی وہ ہے جس میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے۔ ہم نے اس کو کیا سے کیا کر دیا ذرا، اب ذرا اس کے سارے پروسیجر کو ترتیب سے دیکھیں ذرا۔ پہلے ایک دن مہندی ہے، پھر برات ہے، پھر ولیمہ ہے، اور اس قدر فضول خرچی، اس قدر فضول خرچی ہم کبھی دھیان ہی نہیں دیتے، حالانکہ ہمیں بار بار جھنجھوڑا گیا ہے۔ فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا
فضول خرچی نہ کرو، انہو لا یحب المسرفین، اللہ رب العزت فضول خرچی کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ لیکن ہمارے کام پہ جوں تک نہیں رینگتی، ذرا اس قدر سست ہیں۔ یہ غلطیاں تو ہماری ہیں نا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے ماحول کو دیکھتے ہیں، معاشرے کو دیکھتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں۔ ذرا وہ دیکھنے والے کیا کہیں گے، وہ کہنے والے کیا کہیں گے؟ ذرا اتنی گندی رسمیں، اس قدر گندی رسمیں بتا نہیں سکتے۔ ذرا جب کسی بیٹی کی شادی ہو رہی ہو نا تو جہیز کو جوڑ کے رکھ کر محلے میں، پنڈ میں آواز دی جاتی، سارے نے سدو ذرا، ساری بچیوں نے سدو ذرا، باقاعدہ باضابطہ طور پہ ایک بی بی، ایک بندہ جاتا ہے، جا کر ساروں کو بلا کے لاتا ہے، آؤ آ کے بیٹی کا جہیز دیکھ لو۔ ذرا وہ جو اتنی ساری بچیاں آتی ہیں ان میں وہ نادار بچیاں بھی ہوتی ہیں جو بیچاری صرف دیکھ کے حسرت بھری نگاہوں سے واپس پلٹ جاتی ہے۔ ذرا دل میں یہ خواہش ہوتی، کاش میرے باپ کے پاس، بھائی کے پاس یہ ہمت ہوتی تو ہمارے ہاتھ پیلے کر دیتے۔ یہ بھی گندی رسم ہے، جہیز کو، اتنے جہیز کو، وزن کو، اتنے بھار کو رکھ کر پھر صدا دیا جاتا ہے کہ آؤ کہ بچیوں کو دیکھ لو، ذرا دکھایا جاتا ہے۔ ذرا یہ گندی رسم ہے۔ میں ذرا کل ذرا سفر میں مطالعہ کر رہا تھا تو میں نے ذرا میڈیا کھولا، ذرا اچانک سے کل ایک کلپ میرے سامنے آیا ہے۔ چوتھی کلاس کا، پرائمری کی چوتھی کلاس کا ایک بچہ، اس نے ہاتھ میں کولر اٹھایا ہوا ہے، شاید آپ میں سے کسی نے دیکھا ذرا، اس نے کولر اٹھایا ہوا تھا، انڈے بیچ رہا تھا۔ تو کوئی امیر آدمی، کوئی صاحب حیثیت آدمی کار سے گزرنے لگا، اس نے انڈا پوچھا تو اس نے انڈا کے بہانے اس کی کچھ مدد کرنا چاہیے، انڈے سے اضافی پیسے دیے۔ اس نے کہا کہ نہیں جناب، میں بھیک نہیں مانگتا، میں حلال کا رزق کماتا ہوں، میں بھیک نہیں مانگتا، میں جو چیز بیچ رہا ہوں اس کے پیسے لینے ہیں۔ تو اوپر لکھا ہوا تھا کہ جب اس سے پوچھا نا اس کار والے نے کہ یار تو بڑا خوددار ہے، تو اس نے بڑی جرت کا مظاہرہ کر کے وہ کہنے لگا کہ میں چوتھی کلاس میں پڑھتا ہوں، میرا باپ فوت ہو گیا ہے، اور فوت ہونے کے وقت اس نے مجھے وصیت کی تھی کہ بیٹا یہ 4 بہنیں ہیں تیریاں، ان کی رکھوالی تو نے کرنی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں رات کو انڈے بیچتا ہوں، دن کو پڑھتا ہوں، اور یہ پیسے میں اپنی بہنوں کو دیتا ہوں۔ یہ حالات ہیں ہمارے ملک کے، ہمارے ماحول معاشرے میں، یہاں تک باتیں آ چکی ہیں، اور ہم نے ایسے اعمال کو اس قدر سخت کر دیا ہے کہ جو بتانے کے قابل ہی نہیں۔ ایسی شادیاں لمبی ہوتی جا رہی ہیں، اتنی گندی گندی رسمیں۔ پہلے ایک دن مہندی ہوتی ہے، اور مہندی کا باقاعدہ الگ لباس ہے، بارات کا الگ لباس ہے، گھڑولی کا الگ لباس ہے، ذرا باراتیوں کا الگ لباس ہے، ذرا باقاعدہ اب یونیفارم بن چکے ہیں کہ مہندی والے دن یہ کلر ہونا ہے، جو براتی ہوں گے ان کا یہ کلر اور یہ یونیفارم ہونا ہے ان کا۔ کوئی روکنے والا ہے ہی کوئی نہیں۔ ذرا ایسے اسد بازی، آتش بازی یوں چل رہی ہے اور یوں فائرنگ ہو رہی ہے، محلے میں، پنڈ میں، شہر میں، پاس کوئی شادی حال کے یا پنڈال کے پاس جس کا گھر ہے، بیچاروں کا رات سونا حرام ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں کوئی مریض ہے، بیمار ہے، کوئی پڑھ رہا ہے، کسی کو یہ شور اچھا نہیں لگتا، جانور بندھے ہوئے ہیں، اس شور سے وہ کھل جائیں گے، وہ پریشان کریں گے۔ اور کتنی شادیوں کے اندر، آتش بازیوں کے اندر اور فائرنگ سے کتنی جانیں چلی گئی ہیں، ذرا کتنے لوگ متاثر ہوئے ہیں، ٹانگوں سے، ہاتھوں سے، بازوؤں سے کتنے لوگ ضائع ہو گئے، کتنے معذور ہو گئے۔ یہ ساری کی ساری خرافات ہے، یہ ساری بدعات ہے، یہ ساری چیزیں آج ہم نے فقط نکاح دیکھیں، ذرا شادی دیکھیں کہ وہ کتنی مختصر ہے ذرا، اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل کر کے اس کو ہم نے اتنا وزنی اور اتنا بڑا کر دیا ہے، کسی غریب کے بس کا روگ ہی نہیں ہے کوئی شادی کرے ذرا۔ حالانکہ دیکھیں ذرا
نکاح کیا ہے یار؟ ایجاب و قبول ہے. اصل چیز جو ہے وہ ایجاب و قبول ہے، حق مار ہے. بیٹی سے پوچھ کے بیٹا کتنا تیرا حق مار رکھنا ہے، جو وہ کہہ دے وہ لڑکے سے پوچھا جائے. اگر لڑکے کو قبول ہے کہ مجھے اس حق مار میں یہ دلہن قبول ہے تو ٹھیک ہے، اس کا ایجاب و قبول کروا دو. برکت کے لیے پھر کلمات پڑھائے جاتے ہیں. ذرا اتنا ہے، ذرا اس کے بعد بیٹی کو رخصت کر دو. 2 گواہ اس کی طرف سے، 2 گواہ اس کی طرف سے، اور دونوں کے والدین مولا ان کے والد جو ہیں وہ ہوں، اور یہ نکاح ہے. لیکن یہ دیکھیں جن کو میں بار بار تکرار کر رہا ہوں کہ حال کیا سے کیا کر دیا ہے. شادی حالوں کو چیک کریں ذرا، پنڈال کو چیک کریں ذرا، برات کو اور وہ سارا جتنے حضرات تشریف لاتے ہیں مہمان، مردوں کے بھی عورتوں کے بھی لباس ذرا دیکھیں ذرا. اتنے برہنہ، اتنے ننگے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب کی نشانیاں یہ ہیں. سرکار نے فرمایا آثار قیامت میں سے یہ ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا میری امت پہ کہ جب عورتوں نے لباس بھی پہننا ہوگا لیکن پھر بھی ننگی ہوں گی. لباس ہونے کے باوجود وہ ننگی ہوں گی. اور وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں ذرا، آج ہم شرم سے سر جھکے ہوئے ہیں. ذرا برہنہ، باریک، ہاف اور ٹائٹ لباس ہیں ہمارے، کچھ کہہ نہیں سکتے. ذرا اس قدر یہ حال ہے. اور وہ جو عمل، وہ جو اصل، وہ نکاح کا خطبہ، وہ جو کلمات اور وہ ایجاب و قبول، وہ کتنا شارٹ اور مختصر ہے. ذرا اس کو اتنا شارٹ، اتنا مختصر، اتنا ہورا کر دیا گیا ہے کہ آپ میری بات سے اتفاق کریں گے. یہ منظر آپ نے بھی دیکھا ہوگا، غور شاید آپ نے کم کیا ہو. بڑے پنڈال میں، شادی حال میں نا، وہ آخر پہ بیچارہ جس وقت نکاح ہوتا ہے نا، وہ غریب بیچارہ مولوی امام وہ ایک کونے میں ایک رجسٹر چوروں کی طرح بیچارہ بغل میں لے کے بیٹھا ہوتا ہے. ذرا کہ اے سارے اے ویلے ہو لمن تے پھر میری باری آسی. ذرا اے سارے ویلے ہو لمن پہلے. ذرا او شام کے وقت آخر میں، سب سے آخر میں رخصتی کے وقت اس کو بلایا جاتا ہے کہ چلو آؤ جی ذرا. اور پھر اگر وہ نکاح پڑھاوے اور فیس آخر نا ذرا رجسٹر دی فیس جی، وہ جی مولوی صاحب تھوڑا تو ریٹ ہی وکھرا ہے. ذرا کہ اصل کو نکاح پائی بھی نہیں ویکھتے پہ. ذرا اگلے دن بھی ذرا نکاح ہوا ہے، اینے 100 تا سی 1500 دیتا سی، تسی اینے منگتے پہ جی پیسے. ذرا ہائے افسوس اے شادیوں والوں، تم نے جس وقت اپنے بیٹوں کی بیٹیوں کی خریداری کی ہے وہ ہزاروں میں کی ہے، لاکھوں میں کی ہے. اس وقت تمہیں دھیان نہیں آیا اس بیچارے نکاح خان کی فیس جو ہے اس فیس پہ آ کے اڑ گیا. ذرا اس کے اندر اب کنسیشن کروانی ہے، اس کو توڑنا ہے. ذرا یہ وزن ہے، باقی کوئی وزن نہیں تھا، بس یہی وزن رہ گیا. اور بعض مقام ایسا منظر بھی آیا ہے، شاید آپ نے پہلے سنا ہو، آج جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں. ذرا ایسا منظر بھی آیا ہے میرے سامنے کہ ایک شادی دلہن کو، بیٹی کو رخصت کر کے دلہے والے گاڑیوں میں لے کے نا گھر سے 1-2 کلومیٹر کر چکے تھے. تو ایک نے کہا کہ یار تو کسی نے 100 روپے کے نکاح ہوا ہے، ذرا بچی کا نکاح ہو گیا تو بچے کا. انہوں نے کہا تمہیں پتا؟ انہوں نے کہا نہیں یار. انہوں نے کہا چلو یار فلانے کو پوچھو. ذرا وہ 1-2 کو جب پوچھا نا، انہوں نے کہا جی میں تو کوئی سور نہیں. انہوں نے کہا کھو جاؤ ذرا پڑے وہ تک کر لیے. ذرا ادھر گاڑی روک کے پیچھے جا کے مولوی صاحب کو لایا گیا. مہربانی ان کی، جو مولوی صاحب یاد آ گئے، ان کو لایا گیا اور گاڑی کے اندر بٹھا کے گھر سے باہر 1-1.5-2 کلومیٹر کے فاصلے پہ مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا ہے. یہ حال ہے. ذرا اس قدر دین سے دور اور بے بہر ہیں اور اپنی رسومات اور فوش گوئی اور فوش عمل میں اس قدر آگے نکل گئے ہیں کہ وہ جو ایک عمل مسنونہ ہے اور جس پورے پروسیجر کی جو جان ہے، جو روح ہے، وہ یاد ہی کوئی نہیں، اس کا پتہ ہی کوئی نہیں. ذرا
وہ وہیں کی وہیں ہے. ذرا یہ حال ہے ہمارا، بن چکا یہ حال. کب سدھریں گے، کب سمجھیں گے ذرا؟ یہ گندی رسومات ہیں، ان کا تدارک جو ہے وہ لازمی ہے، ان کو چھوڑنا ہوگا. اگر نہیں چھوڑیں گے تو ہم بڑے نقصان اٹھائیں گے، اور اٹھا رہے ہیں. یہ اس سے بڑا اور نقصان کیا ہو سکتا ہے کہ ایک مالدار آدمی، ایک صاحب حیثیت آدمی اس رنگ اور اس انداز میں وہ شادی کر رہا ہے بیٹے بیٹی کی کہ اس کو جو دیکھنے والے ہیں وہ بیچارے پریشان ہیں. ذرا اب ہم کیا کریں؟ اب چاہے الٹا ہی لٹکنا پڑے تو ہمیں بھی، چاہے زمین بیچنی پڑے، چاہے دکان بیچنی پڑے، چاہے مکان بیچنا پڑے، تو شادی تو ہمیں اتنی کریں گے تو پھر شریکوں میں ہم نے بسنا ہے. ذرا ہمارا بھی تو نام ہونا ہے. ذرا اگر ایسا نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ حالانکہ ایسی رسومات وہ سبق دے کے جاتی ہیں، وہ کچھ چھوڑ کے جاتی ہیں. یہ جو گندی رسمیں کی جاتی ہیں نا، ان کی بنیاد جو ہے نا وہ رشوت، اور پھر بندہ قرضے کے اندر پھنستا ہے. شادی کی اور قرضہ چڑھ گیا، شادی کی، پھر بعد میں جس محکمے کو کوئی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جتنا ہو سکے ہاتھ ماروں، اب قرضہ بڑا چڑھ چکا تھا، تو پھر رشوت کے دروازے کھلتے ہیں. ان چیزوں کی پھر وہ بنیاد بنتی ہے وہ رشوت اور پھر قرضے. تو خدا را ان رسموں سے باہر آئیں اور اپنے نکاحوں کو سادہ کریں. میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کتنا حسین ہے، اور ہمارا معیار تو وہ ہے نا، ہمارے لیے ماڈل نمونہ تو وہ ہے، ہماری بیس بنیاد تو وہ ہے. ہم نے تو وہ کچھ کرنا ہے جو کچھ سرکار نے کیا، جو کچھ بتایا، جو کچھ فرمایا، جو کچھ ہمارے رکھا ہے، ہمارے تو سارا کچھ ہی وہ ہے. اور یقیناً اگر اس کو فالو کریں گے، دیکھیں گے، تو ہم بہار ہی بہار ہے. لیکن اگر اس سے ہٹیں گے تو پھر خزاں ہی خزاں ہے، پھر عذاب ہی عذاب ہے. اگر اس سے ہٹیں گے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو جناب حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے، تو ان کے اوپر نا زرد رنگ کے آثار نظر آئے. تو سرکار نے فرمایا عبد الرحمن یہ خیر تو یہ کیا ہے؟ یہ تیرے اوپر پیلا رنگ نظر آ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری شادی ہوگی، یہ نکاح ہوا ہے. تو سرکار نے فرمایا کہ پھر جاؤ ولیمہ کرو. یعنی یہ سرکار تعلیم دے رہے ہیں. ذرا سرکار نے فرمایا پھر جاؤ ولیمہ کرو اپنا، چاہے ایک ہی بکری کیوں نہ ہو، چاہے ایک ہی بکری کیوں نہ ہو. ذرا تو نکاح ہے، شادی ہے، اس کے بعد ولیمہ سنت ہے. آپ جتنوں کو بھی کھلا سکتے ہیں، 2 4 5 10 20 50 100 جتنی آپ کی حیثیت ہے، آپ انہیں ذرا کھانا کھلائیں. ذرا یہ تعلیم دی گئی ہے ہمیں. ایک دن نکاح شادی ہے، اس کے بعد دوسرے دن ولیمہ، یہ سنت ہے، یہ سرکار دو عالم کی سنت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود جب آپ کا حضرت ام المومنین جناب سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ آپ کا عقد ہوا ہے، تو دوسرے دن آپ نے بھی اسی طرح ولیمہ کیا ہے، آپ نے کھانا کھلایا. ذرا تو وہ آپ ایک جتنی وسعت ہے آپ اس قدر اپنوں کو، پیاروں کو، دوستوں کو آپ یاد کریں، بلائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غریبوں کو بھی نہ بھولیں. اگر اتنی بڑی دعوت میں اگر کوئی چند غریب بھی آ جائیں تو آپ ان سے کترائیں نہ، ان سے گھبرائیں نہ. سرکار فرماتے ہیں اے عبد الرحمن اللہ تیری شادی میں برکت دے، اللہ تجھے برکت دے، جا ولیمہ کر. ذرا حضور نے یہ دعا دے کے آپ نے فرمایا. تو ولیمہ سنت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آج کا میرا دکھ ہے، جو آج اس موضوع کی مناسبت سے میں آپ کو سنا رہا ہوں اور جس کے لیے میں آپ کو متنبہ کر رہا ہوں کہ میرے اور آپ سب کے ارد گرد ہمارے بیچ میں، ہمارے مضافات میں جس قدر آج غلط رسومات ہیں، ہمیں ان سے بچنا ہوگا. اپنے نکاحوں کو، شادیوں کو آسان بنائیں، انہیں مشکل نہ بنائیں کہ ہمارا جینا جو ہے وہ دوبر ہو جائے.
اس کو ہرگز ایسا نہ کرے ذرا. اس کی میں اور آپ سارے ہم مکلف ہیں، ہم سارے اس ماحول اور معاشرے میں ہم سارے ذمہ دار ہیں. آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان چیزوں کا تدارک، ان کی روک تھام ہم نے نہیں کرنی تو کون کرے گا ذرا؟ اگر یہ مہم یہ ہم نے نہیں اٹھانی چلانی تو کون چلائے گا ذرا؟ اگر ایسے ہی اگر ہم جیسے یہ عام لوگوں کا یہ مصرع قول مقولہ ہے، چلو جی کوئی نہیں چلن دو ذرا جی، مڑ جی اے مڑ ہوندا ہے ذرا یہ سارے ہی کر دیں جی، ہوں میں منے تو نہیں نہ کر سکتا جی میں جی ہوں حالات نے ذرا سانوں یہ حالات دے نال چلنا پوسی نا ذرا. اگر انج حالات دے نال چلنا پیا نا ذرا تو اسی تو خبر ہے سارے نال کی ہو جائے گا. حالات دے نال نہیں، حالات نال نہیں. میرا تہاڈا سلیبس، میرے تہاڈے واسطے معیار، ماڈل، نمونہ فقط اللہ دے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے. جو کچھ آپ فرما دیون ساڑھے واسطے وہ معیار ہے، اور ساڑھے واسطے اول اور آخر وہی نہیں، حرف آخر ہے بس، اس کی سوا کچھ نہیں. لہذا اس واسطے اپنے اندر تبدیلی لے کے آؤ، اور اس تبدیلی واسطے مینوں تانوں سارے اٹھنا پڑے گا. ہم سب کو کوشش کرنی پڑے گی. اس زندگی کو ہمیں آسان کرنا ہوگا، اور ہمارے ایسے جو موضوعات ہیں ان پر ہمیں کڑی نظر رکھنی ہوگی اور انہیں سادہ بنانا ہوگا. اگر ہم شریعت مطہرہ سے دور ہو گئے تو کبھی بھی آسانی نہیں آ سکتی، کبھی بھی بہار نہیں آ سکتی. اس بہار کے لیے کوشش ہمیں خود کو کرنا ہوگی. فرمایا لا یغیروا ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. فرمایا اللہ رب العزت اس قوم کی حالت کو کبھی بھی نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت آپ بدل نہ لے. آج من حیث القوم، آج ہمیں اپنی حالت خود بدلنی ہوگی. آپ یہ ورقہ ہی پاڑ دیں کہ کوئی اٹھے گا، کوئی حاکم آئے گا، کوئی سلطان آئے گا، کوئی بادشاہ آئے گا، کوئی صدر آئے گا، کوئی وزیر اعظم آئے گا تو وہ یہ ساری ہر چیز کو بدل کے رکھ دے گا. نہیں، تبدیلی ایسا نہیں آنی. تبدیلی اللہ، اس کے رسول کے فرمان، اس کے کلام مجید، برہان رشید کے معنی اور مطالب سمجھنے سے اس دین اسلام کی سلیبس کو، شریعت مطہرہ کو جب سامنے رکھیں گے اور اس کو سامنے رکھ کے اس کے مطابق جب چلیں گے، اسے پڑھیں گے، سمجھیں گے، سیکھیں گے اور اس کو جب عام کریں گے تو انشاءاللہ تبدیلی اس سے آنی ہے. آپ کلام مجید میں کتنے سارے ایسے مقامات ہیں. بحمداللہ میں اپنے پورے وثوق سے، اور یہ میرا دعویٰ ہے، اس لیے کہ کوئی بات یہ بات میں اپنے پیٹ سے نہیں کر رہا، میں کلام مجید برہان رشید کے مطالعہ اور اس کی تلاوت کرنے کے بعد میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کتنے ایسے سارے مقامات ہیں. فرمایا کیوں نہ ہو کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت اٹھے. یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ کے ترجمہ ذرا مفہوم پیش کر رہا ہوں. کیوں نہ ہو کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہو جو اٹھے اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے. یعنی تم میں سے ایک ایسی جماعت ہو، یعنی اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے، وہ پسند فرماتا ہے کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دے اور لوگوں کو برائیوں سے منع کرے. تو میرے عزیز و صاحب و بھائیوں، وہ یہی تو ہے، وہ ہم میں سے ہی ہوں گے نا، وہ ہم نہیں ہونا ہے. کنتم خیر امت، تم ایک بہترین امت ہو، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم ایک بہترین امت ہو اور تم اس لیے نکالی گئی ہو کہ لوگوں کو اچھائی کی طرف، بھلائی کی طرف دعوت دو، نیکی کی طرف دعوت دو اور انہیں برائی سے منع کرو. یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہم نے کرنا ہے. اور آج کے اس موضوع کی مناسبت سے جو ہمارا آج شادی اور نکاح کے موضوع پہ جو چند ایک میں نے گزارشات کی ہیں، ان کے اندر ہمیں نظر رکھنا ہوگی اور اس عمل مسنونہ نکاح خانی کے علاوہ اس کو ہر حوالے سے آسان بنائیں. اس کے ساتھ ساتھ جتنی اس کی گندی رسمیں جو ہم نے خود داخل کی ہیں، کر بیٹھیں، ان کا تدارک کریں. اس کو سستا بنائیں، نکاحوں کو سستا بنائیں، جہیز
بالکل یعنی کم سے کم دیں، اپنی بیٹی کو آمادہ کریں، اپنے وہ جو رشتہ دار ہیں انہیں آمادہ کریں، انہیں یوں جیسے ہم بہت ساری اور چیزیں منواتے ہیں کہتے ہیں انہیں آسان کریں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ آج ہماری اس موضوع کی مناسبت سے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب بیٹی کا بیاہ کرو تو اس کو اتنے جہیز اور اتنے سامان کے بجائے اسے نقدی دے دو، اسے کوئی اچھا سا کوئی ایسا کاروبار ساتھ بنوا کے دے دو۔ اگر کوئی ایسا با اعتماد داماد ہے، ایسا جوائی کوئی نیک ہے تو اس کے کاروبار میں ذرا تم مدد کر دو، تاکہ کل وہ اس کا مستقبل، اس کی جو آنے والا وقت ہے تمہارے داماد اور بیٹی کا وہ آسان ہو سکے۔ یہ اگر اتنا زیادہ ہے تو آپ مسجد کی خدمت کریں، غرباء مساکین کی آپ خدمت کر دیں، کسی اور بیٹی کی شادی میں آپ حصہ ڈال دیں، کسی بیوہ کا آپ خیال کر لیں، تو اور بہت سارے ایسے ذرائع آپ نے فقط یعنی اپنے اس بیٹے اور بیٹی کے اس شادی کے اندر آپ نے اس کو اتنا اگر لاد دیا، اتنا بھر دیا، تو اس کے نقصانات جو ہیں وہ ہمارے سامنے، اور اس کے اوپر خلاف شرع جو کچھ ہو رہا ہے، اس ایسی فیرنگ، ایسی آتش بازی اور اتنے باریک لباس، برہنہ لباس، اور اس کے اندر وہ لوگ فحش جو گیت گانے، اور اس کے اندر وہ جو ڈانس اور محافل مجرا وغیرہ جو ہے، ان سب کا ہمیں تدارک کرنا ہوگا، اور ہمیں تدارک کرنا چاہیے۔ ہم سارے ذمہ دار ہیں اور ہم سارے اس بات کے مکلف ہیں کہ ہم سارے ان چیزوں کو روکنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ جب ہم سارے علم بردار بنیں گے، ہم کوشش کریں گے، تو اللہ کے فضل و کرم سے مالک کی رحمت اور اس کا فضل اور اس کی نصرت اور مدد جو ہے وہ ہمارے شامل حال ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو معاف فرمائے، اور جتنی ہم نے اپنی شادیوں میں، نکاحوں میں غلط رسومات جاری کی ہیں، داخل کی ہیں، اور جن کو ہم خود کر بیٹھے ہیں، اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے، اور آئندہ ان ساری چیزوں کا ہمیں تدارک کی، ہمیں روک تھام کرنے کی توفیق دے۔ اللہ کریم ہمارے حالات سازگار فرمائے، اور جتنے ہمارے ماحول اور معاشرے میں بگاڑ ہیں اللہ کریم اس سب کو ختم فرمائے، اور ہمارا ماحول، ہمارا جینا مرنا اٹھنا چلنا پھرنا ایک ایک ادا کو دین اسلام کا وصف بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔